السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اگر ہم آج کی دنیا میں دیکھیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آج کی دنیا جو ہے نا وہ ایک پریکٹیکل دنیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں ہر ایک انسان جو ہے نا ایک پریگمیٹک اپروچ کے ساتھ چل رہا ہے۔ ایک انسان کی جو ہے نا وہ سوچ یہ ہوگی کہ وہ آئیڈیلسٹ ہوگا، صحیح ہے؟ لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ بھئی جو دنیا ہے وہ صرف خیالات سے، تصورات سے یا ایک انسان کے آئیڈیلسٹ ہونے سے نہیں چلتی۔ ایک بندے کو اگر لائف میں جو ہے نا کچھ پریکٹیکلی کچھ کرنا ہے، لائف میں آنا ہے، دنیا میں کچھ اپنا رول پلے کرنا ہے تو اس کو پریگمیٹک ہونا پڑے گا۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دنیا کے بارے میں جو ہے نا ایک انسان جو ہے نا وہ یہ جانے تو بہتر ہے، صحیح ہے؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ اس دنیا میں آ گئے، آپ نے اپنا جو ہے نا اپنا رول پلے کرنا ہے، تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا جو آپ کے جو ایموشنز ہیں، آپ کے جو جذبات ہیں، آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، اپنے قابو میں رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر جگہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے جو جذبات ہیں، اپنے جو ایموشنز ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے وہ دکھانا ہے۔ دیکھیں ایک میچورٹی کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے جو ایموشنز ہیں وہ آپ کو کنٹرول کرنا آگے، آپ کے جو ایموشنز ہیں وہ آپ کے قابو میں ہوں۔ جو میچور نہیں ہوتا نا، جو کیا ہر ایک چیز پہ جو ہے نا وہ ریئیکٹ کر جاتے ہیں بہت جلدی سے، تو وہ کیا ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ میچورٹی کی علامت نہیں ہوتی، دوسرا یہ ہے کہ وہ پھر آسانی سے جو ہے نا ہر ایک شخص اس کا جو بیہیویئر ہے وہ کنٹرول کر سکتا ہے، کہ اگر مجھے پتہ چل گیا کہ جو فلانا شخص ہے، اگر میں ایک بات کروں گا صحیح ہے جو اس کو پسند نہیں ہوگی یا اس میں جو برداشت کی کمی ہوگی، میں وہ بات کروں گا جو اس کو پسند نہیں ہوگی، تو لہٰذا کیا ہوگا، تو میں یہ چاہ رہا ہوں ایکچوئل میں یہ چاہ رہا ہوں گا کہ اس کو غصہ ہے، وہ جو ہے نا وہ جذباتی ہو جائے، وہ جو ہے نا ایگریسو ہو جائے، اس کو میں چڑھاؤں، تو لہٰذا میں تو یہ چاہ رہا ہوں گا۔ لیکن دوسرا بندہ وہ مائنڈ میں یہ کہے گا کہ بھئی اس نے غلط بات کی ہے، صحیح ہے، تو وہ یہ اپنے مائنڈ میں یہ سوچے گا کہ بھئی میں تو اس وجہ سے غصہ ہوں کیونکہ دوسرا بندہ جو ہے نا وہ اس نے غلط بات کی ہے، صحیح ہے، اس میں آداب نہیں تھے، اس میں سلیقہ نہیں تھا، اس میں ایٹیکیٹس نہیں تھے، اس وجہ سے مجھے غصہ آ جاتا ہے کہ بھئی بری بات سن کے مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ لیکن ایکچوئل میں اس کو یہ نہیں پتہ کہ میں جو ہے نا اس کے بیہیویئر کو کیا کر رہا ہوں، اس کو انفلوئنس کروں، اس کو مینیپولیٹ کر رہا ہوں، کیونکہ میں یہ خود چاہ رہا ہوں کہ بھئی یہ کیا ہو، یہ ایگریسو ہو جائے اس چیز کو لے کے، صحیح ہے۔ تو ایک تو یہ کہ آپ نے ہر ایک جگہ پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ایموشنز کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر ہم اس دنیا میں دیکھیں تو ایک یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کسی کام کا نہیں ہوتا، اگر ہم انٹلیکچوئل طور پر دیکھیں اور اگر ہم جو ہے یوں ہی سوشلی طور پر دیکھیں تو کوئی انسان اس سے رابطہ نہیں کرتا۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو ہے اپنی جو نیڈ ہے، صحیح ہے، وہ کریٹ کرنی ہے۔ جب آپ اپنی نیڈ کریٹ کرو گے نا، اکنامکس میں سمپل سا اصول ہے یار، جب ایک چیز کی نیڈ ہوگی تو ڈیمانڈ ہوگی، ایک چیز کی نیڈ ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے تو ڈیمانڈ ہوگی اس چیز کی، آبویسلی ناٹ۔ تو لہٰذا ہمیں اگر اپنا جو رول ہے وہ پلے کرنا ہے اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے معاشرے میں وہ کیا ہے، وہ بڑھے، تو لہٰذا ہمیں یہ کرنا ہوگا، اپنی نیڈ پیدا کرنی ہوگی۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوگا، ہم نے دوسرے لوگوں کی جو ہے وہ خواہش بننی ہوگی، صحیح ہے، کہ ہمارا جو ہے نا کچھ دوسری انسان کی لائف میں ہمارا کچھ رول ہو، آپ نے نیڈس کریٹ کرنی ہے، آپ نے نیڈس کریٹ کرنی ہے، صحیح ہے، تاکہ اور لوگوں کی آپ ضرورت ہو، کوئی مثال کے طور پہ کوئی کام ہو آپ کا، آپ کسی اور کے لیے جو نا کوئی کام کرنا چاہتے ہو، تو لہٰذا یہ کیا ہے نا کہ آپ نے پورا کام 100% نہیں کرنا کہ بھئی اس کام کے بعد جو ہے وہ بندہ آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہی نہ رہے۔ تو سمپل سی بات ہے، نیڈ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ایک انسان کو آپ نے اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ کرنا ہے، صحیح ہے۔ یہ مطلب یہ پریگمیٹک چیزیں ہیں لائف میں۔ دیکھیں مورلی اگر ہم دیکھیں یا ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ چیزیں مطلب اگر ہم یہ کہیں کہ شاید جو ہے وہ ایتھیکل بیس کے اوپر یہ پوری نہ اتریں، ایتھیکل پرنسپل کے اوپر یہ پوری نہ اتریں، لیکن یہ چیز ایک پریگمیٹک چیزیں ہیں، صحیح ہے، یہ ریئلسٹ چیزیں ہیں جو کہ دنیا اس حساب سے چل رہی ہے۔ اگر آپ سیاست کو دیکھ لیں، اگر آپ جو ہے نا آپ خود کے ہی اگر آپ فیملی ممبرس میں دیکھ لیں، اگر آپ خاندان کو دیکھ لیں، آپ معاشرے میں دیکھ لیں، تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ آپ باتیں کریں لوگوں سے، کہیں کہ جی میں بڑے اخلاقیات ہیں مجھ میں بڑا ایتھیکل انسان ہوں، صحیح ہے، اصولوں کا پکا انسان ہوں، باتیں میں صحیح، ہاں لوگ بھی کہیں گے ہاں واہ واہ بالکل بہت اچھی بات ہے، ریچولز آپ پرفارم کریں، لیکن ریئل لائف میں آپ نے پریگمیٹک ہونا ہے، صحیح ہے۔ جب آپ پریگمیٹک نہیں ہوگے، آپ ان چیزوں کو لے کے نہیں چلو گے، آپ کیا ہوگے، آپ ختم ہو جاؤ گے، صحیح ہے۔ تو جو آئیڈیالسٹ ہوتے ہیں وہ بھی آ کر کے پریکٹیکلی جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، وہ گیم کھیلتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے نا پریگمیٹک وے میں ڈالتے ہیں، حالات کے مطابق آپ نے خود کو ڈالنا ہے، صحیح ہے، سروائیول فار دا فٹسٹ، صحیح ہے، کہ جو فٹ نہیں ہوگا کسی معاشرے میں وہ کیا ہوگا، کلین بولڈ ہوگا، ختم ہو جائے گا وہ، صحیح ہے۔ تو آپ نے اس کے ساتھ اچھا تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا دیکھیں اب ہم انسان ہیں، ہر انسان کی کچھ نہ کچھ لمٹس ہوتی ہیں، ہر انسان کی کچھ نہ کچھ حدود ہوتی ہیں۔ تو اچھا انسان، بہتر انسان وہ ہے اور کامیاب بھی وہ شخص ہوتا ہے جس کو اپنے حدود کے بارے میں پتہ ہو۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی لمٹس ہوتی ہے، ایک وہ انسان ہوتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے، یا پھر جو سوڈو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، صحیح ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا سب کچھ ہیں، مطلب ہم سے بڑا جو ہے نا انٹلیکچوئل لیول پہ، یا ہم سارا کام جو ہے نا وہ ہم کر رہے ہیں، دنیا ہماری وجہ سے جو ہے نا قائم و دائم ہے، اور ہم جو ہے نا بس پورے کیا ہو گئے، ایک پیک تک پہنچ گئے، کسی بھی چیز کے ہم پیک تک پہنچ گئے، تو ان کو اپنے حدود کا نہیں پتہ ہوتا، اپنی باؤنڈریز کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو دنیا ہے نا، دیکھیں ہر ایک انسان دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے، یہ تو صحیح ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے حدود کو جانے، جب آپ اپنے حدود کو جان جاؤ گے، آپ اپنی باؤنڈریز کو جان جاؤ گے، آپ اپنے لمیٹیشنز کو جان جاؤ گے، تو اس سے آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو یہ کہ آپ کو یہ پتہ
پتہ ہوگا کہ ہاں جی میں جو ہے نا کس حد تک کسی چیز کو پرفارم کر سکتا ہوں یا میرے کرنے کی کون کون سی چیزیں ہیں. تو جب آپ اپنی حدود کو پہچان جاؤ گے تو آپ تو ایک اس چیز کو ایکسیپٹ کر لو گے, دوسری چیز آپ کو اپنے بارے میں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہاں یار آپ کیا کام کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے, یعنی کہ آپ کی جو ویکنیسز ہوگی وہ آپ کو پتہ ہوگی. تیسری چیز یہ ہوگی کہ آپ پھر وہ ان لوگوں کے ساتھ آپ تعلقات بناؤ گے, ان لوگوں کے ساتھ آپ جو ہے اپنے لنکس بناؤ گے جو آپ کے وہ کام کر سکتے ہو, جو آپ اپنے لمٹس کے باہر نہیں جا سکتے, تو آپ ان کے ساتھ تعلقات بنا سکتے ہو جو آپ کے وہ کام کیا کریں کر سکے آسانی کے ساتھ. صحیح ہے, تو ایک لین دین کا معاملہ ہے. صحیح ہے. اچھا اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے نا, ایک امپورٹنٹ چیز ہے اور بہت ضروری چیز ہے, اور یہ جو ہے نا ایک لیڈرشپ کی, یا جو ایک اگر ہم یہ دیکھیں تاریخ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک لیڈر کی, ایک رہبر کی, ایک پروفٹ کی اگر ہم دیکھ لیں, ایک پیغمبر کی ایک یہ مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک وہ جو ہے نا اپنے آپ کو جو ایک معاشرے کا جو ایک جتھا بنا ہوا ہوتا ہے نا, جس کو ہم سائیکولوجیکل ٹرم میں جو ہے نا سائیکالوجی کی ٹرم میں ہم کیا کہتے ہیں ہرٹ سائیکالوجی, تو وہ ہرٹ سائیکالوجی میں اپنے آپ کو ڈالتا نہیں ہے. ایک لیڈر ایسا ہوتا ہے, پروفیٹک جو مینٹیلٹی ہوتی ہے نا, اور یا ایک پروفیٹک سائیکالوجی ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہرٹ سے اگینسٹ چل رہے ہوتے ہیں. مطلب ہرٹ کا مطلب جتے کی فلاسفی ہوتی ہے نا, جتے کی نفسیات ہوتی ہے کہ پورا جو معاشرہ ہے وہ ایک کام کر رہا ہوگا, دوسرا بندہ دوسرا کام کر رہا ہے. پورا معاشرہ جو ہے نا اس کی سوچ ایک طریقے سے ہوگی, ایک مت ہوگی, جو بھی کوئی سوچ ہوگی کسی کام کو لے کر کے, لیکن جو دوسرا شخص ہوگا وہ سب کے اگینسٹ کھڑا ہوگا. جو کہتے ہیں نا ون مین آرمی, اگینسٹ کھڑا ہوگا سب چیزوں کے, اس کے اپنے اصول ہوں گے, اپنی لاجک ہوگی, مطلب اگینسٹ کھڑا ہوگا. وہ سوسائٹی کے جو وہ نارمز ہوں, کسٹمز ہوں, صحیح ہے, سوسائٹی جس چیز پہ بلیو کر رہی ہو, معاشرہ جس چیز پہ بلیو کر رہا ہو, جس کی وجہ سے اس ایک انڈیویجول کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا سوسائٹی میں, کیونکہ سوسائٹی کیا کہتی ہے کہ بھائی ہاں یہ ہماری جتے سے الگ ہو گیا, الگ شخص ہے, تو اس وجہ سے ان کو آسانی سے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. تو لہٰذا یہ جو ہرٹ سائیکالوجی ہے نا, ایک ہرٹ مینٹیلٹی ہے, اس سے آپ نے الگ ہونا ہے. صحیح ہے. سوسائٹی میں ضروری نہیں ہے کہ بس سارے جو بات کر رہے ہیں وہی صحیح بات ہے, وہی حق بات ہے. ہمیشہ تاریخ میں لیڈرز اکیلے رہے ہیں, پروفٹ اکیلے رہے ہیں. اسی ایک معاشرے میں جو ہے نا ایک بہت ہی زیادہ جو ہے ایک جو خراب چیز ہے وہ یہ کہ ایک ہرٹ سائیکالوجی, کیونکہ ہرٹ سائیکالوجی سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی جو معاشرہ ہوتا ہے وہ اتنی آسانی کے ساتھ اتنی جلدی وہ ریفارم نہیں کر سکتا. صحیح ہے. تو لہٰذا جب آپ کوئی بھی بات کرتے ہو تو لہٰذا وہ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ جو چیز ہے یہ ہمارے جو آپ بات کرو, ایک نئی بات کرو آپ معاشرے میں, تو یہ ہماری جو ہے ایک نفسیات, ان کے تو نفسیات کے خلاف ہوتی ہے, تو پلس وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے جو ہے نا اصولوں کے بھی خلاف ہے, ہمارے جو ہے نا کسٹمس کے بھی خلاف ہے, ہمارے ریلیجن کے بھی خلاف ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, فائٹ یا فلائٹ کے موڈ میں آ جاتے ہیں. صحیح ہے. تو ایک یہ چیز ہوتی ہے. اچھا آپ نے ایک یہ چیز کرنی ہے جو ہم اگر دیکھیں پریکٹیکل دنیا میں یہ چیز ہوتی ہے کہ لوگوں آپ جو ہے نا کسی کو فالو مت کریں. سیکھیں سب سے, آپ نے کسی کو جو ہے نا یہ بلائنڈلی فالو نہیں کرنا کہ بس ہاں یار اس نے مجھے ایک بات کہی دی میں اس کو جو ہے نا بلائنڈلی فالو کروں گا. تو لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے جو ہے نا لوگوں میں یہ سینس کریٹ کرنی ہے, لوگوں کو آپ نے سینس دینی ہے کہ ایک یہ ہو کہ لوگوں کے دماغ میں آپ کی جو ہے نا وہ پک بنے اور آپ کو وہ فالو کریں. صحیح ہے. آپ کسی کو فالو نہ کریں, لوگوں میں خواہش پیدا ہو کہ ہاں یار ہم اس شخص کو جو ہے نا وہ فالو کرنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. تو لہٰذا ایک یہ چیز ہو. اور دوسری لاسٹ چیز میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پہلے جو ہے نا تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی ایسے کم لوگ ہوں گے تاریخ میں جو کہ وہ فانی رہے ہوں, مطلب کہ دنیا ان کے بارے میں جانتی ہو. بہت آج کل جو ہے نا جو ذرائع ہیں, آج کل اے آئی کا دور ہے, آج کل ہر جگہ یوٹیوب ہے, تو لہٰذا اب کیا ہو گیا, آپ جو ہے نا ایک فانی ہونا آسان ہو گیا. فانی کا مطلب یہ نہیں کہ بس انسان جو ہے نا, مطلب میں فزیک کی بات کروں, انسان ظاہر سی بات ہے مرے گا ایک نہ ایک دن, تو لہٰذا فانی ہونے کی بات ہے کہ ہاں کوئی انسان اپنے جو ہے نا وہ تھاٹس چھوڑ دے, کوئی اپنی سوچ چھوڑ دے, اپنا نظریہ جو ہے نا وہ چھوڑ دے. صحیح ہے. تاکہ لوگ آنے والے لوگوں کو پتہ ہو اس شخص کے بارے میں, اس کے جو نظریات ہیں, اس کے جو خیالات ہیں, ان چیزوں کے بارے میں اس کو پتہ ہو. تو لہٰذا پہلے تاریخ میں ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے تھے. صحیح ہے. جو غریب طبقہ ہے یا جو مڈل کلاس طبقہ ہے ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے تھے, یہاں تک کہ جو امیروں کے پاس ہے وہ بھی وسائل نہیں ہوتے تھے. ایک تاریخ کا ذریعہ ہوتا تھا, وہ بھی لوگوں کو ہائر کر کے جو ہے نا وہ تاریخ لکھوا رہا ہوتا تھا. صحیح. تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہاں تاریخ جو ہے نا جو ان لوگوں نے جو کارنامے دیے 100% صحیح ہے, یعنی ان لوگوں نے اپنے بارے میں جو تعریفیں لکھوائیں. صحیح ہے. پیسے دے کر کے وہ لکھاری رکھ لیتے تھے, رائٹرس رکھ لیتے تھے, وہ کیا کرتے تھے تاریخ بادشاہوں کی مرضی سے لکھا جاتا تھا. صحیح ہے. تو لہٰذا اب یہ چیز ہے, یہ چیز تھی اس وقت. تو لہٰذا اب کیا ہے, اب ہر ایک انسان کے پاس وسائل موجود ہیں, ہر ایک انسان جو ہے نا وہ بالکل آزاد ہے. ہر ایک انسان جو ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ امر ہو سکتا ہے, مطلب کہ فانی ہو سکتا ہے. صحیح ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو دنیا میں جو ہے یہ فالو کی جاتی ہیں, اور میں یہی کہوں گا کہ یہ جو ہے نا ایک ریئلسٹ پرنسپلز ہیں. اگر اس کے بغیر جو ہے نا آپ ہر ایک شخص یہ فالو کر رہا ہے, اگر ایک کوئی جو ہے نا یہ کہے کہ نہیں جی میں یہ فالو نہیں کر رہا, تو انکانشیسلی وہ انہی چیزوں کو لے کر کے چل رہا ہے. صحیح ہے. ہم اگر اس کی پریکٹیکل لائف دیکھیں وہ یہی چیزیں جو ہے نا یہ چل رہا ہے. لیکن ہاں آپ بات کو کہ نہیں جی ہم یہ نہیں کرتے یا یہ انیتھیکل چیزیں ہیں. صحیح ہے. لیکن ہر بندہ اس چیز کو فالو کرے گا, کیونکہ اس کے بغیر جو ہے نا پریکٹیکل لائف میں اس دنیا میں پرفارم کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے. تھینک یو سو مچ.